ہاں یہ اکثریت وہ جو شیعان علی ہے. لیکن کیا ہوا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کر دیا, صحیح آپ نے ایسا کیوں کر دیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جلایا تھا اس لیے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ علی جو ہیں یہ خدا ہے, نعوذ باللہ. اول الامر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب کوئی اول الامر ہو تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے عقلی طور پہ. کیا اس معنوں میں اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ اختلاف جائز تھا, اس میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ شیعان علی جب اس موقع پر جب علی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں, جب اس وقت شیعہ کا لفظ آتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لشکر میں کھڑا ہوا جو بھی شخص ہے اس کو شیعان علی کہا جاتا ہے. بس میری وجہ. یہ جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ امیر المومنین نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان سے جنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ عدل قائم نہیں کرتے, میرے ساتھ اس وجہ سے جنگ کی جا رہی ہے کہ عدل کیوں قائم کرتا ہے. محمد علی مرزا صاحب نے ایک شرلی چھوڑ لی کہ جناب والا جو محمد بن قاسم آیا تھا وہ یہاں کوئی اسلام کی دفاع کے لیے نہیں آیا تھا, وہ تو آیا تھا ہی ان کو قتل کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ شاہ غازی کو جی ہاتھ ہوئی ہے کسی عباسی خلیفہ کے کسی شخص کے بھیجے ہوئے شخص کے خلاف ہوئی ہے. میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ شخص جو عبداللہ شاہ غازی کے نام سے ہے یہ عبداللہ الاشتر النفس الزکیہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب سوال کا پہلا حصہ بھی پلٹاؤں گا, دوسرا بھی پلٹاؤں گا. پہلا اس طرح سے پلٹاؤں گا کہ اس کے اوپر اگر آپ کوئی چیز کمنٹ کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, اور دوسرا حصہ اہل بیت پہ ظلم کیے گئے ہیں اور بکھرے ہیں, یہ بھی ذرا بیان فرما دیجیے کہ ایسا کیوں ہوا, وجوہات کیا تھیں اور پھر اب اس کا کیا موازنہ ہو سکتا ہے. یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہتے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے, اہل بیت علیہم السلام جو رسول خدا کی حقیقی وسیع ہیں, ان کے چاہنے والے کہیں جمع نہ ہو, یہ قوت نہ بنے. تو ان کا یہ ہمیشہ مشن رہتا تھا کہ ان کی آواز کو دبایا جائے, ان کے چاہنے والوں کو قتل کیا جائے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی عبدالباقی اخندزادہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ حافظ سجاد علی زہرائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سب سے پہلے میری اس میں رہنمائی فرمائیے کہ ہم جب کہتے ہیں اہل بیت عظام اور آپ پہ ہمارا سلام پہنچے, تو کیا یہ حقیقت ہے کہ بعد کے زمانے میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے پردہ فرما لینے کے بعد آپ پہ بڑے مظالم ڈھائے گئے, یہاں تک کہ آپ کو سفر کروایا گیا, ملک بدر ہوئے, مختلف قسم کے جابر حکمران آئے جنہوں نے آپ کو اذیتوں کا نشانہ بنایا, یہ حقیقت بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی پروگراموں سے یہ بات ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے. جو شخص اہل بیت سے نفرت کرتا ہے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا, صحیح, وہ مومن رہ نہیں سکتا. اور اگر وہ علی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مسلمان رہنا ممکن ہی نہیں ہے. فاطمہ سے نفرت کرتا ہے, حسن سے, حسین سے, رضوان اللہ علیہم اجمعین. جہاں تک بات آپ نے یہ کی کہ مظالم اور اس کے بعد ان مظالم کے نتیجے میں ان حضرات کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ایک حق ہے, ایک سچ ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. وجوہات مختلف رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت, یعنی آپ کی خلافت, خلافت راشدہ ہے, وہ خلافت جس کی اللہ کے نبی ہمیں باقاعدہ بتا کر گئے کہ میرے بعد 30 سال کی خلافت ہوگی, اور پھر 6 مہینے کی خلافت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ زمانہ رہا ہے کہ جس زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کو ایک قوت ملی اور آپ ایک طاقت میں تھے. لیکن یہ 6 کے 6 مہینے 6 کے 6 سال, تقریباً 6 سال بنتے ہیں یہ سب ملا کر, علی اور حسن کی جو بات 6 سال بنتے, یہ پورا زمانہ شورشوں کا تھا, لڑائیوں کا تھا, آپس میں بہت سارے اختلافات کا. یعنی ایسے لوگ جو اہل بیت میں سے تھے, یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی فرمایا کانا زبیر منا اہل البیت, زبیر ہمارے اہل بیت میں سے تھا. پھر ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر یہ بڑا ہوا تو یہ ہم سے الگ ہو گئے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی شورا بنائی تو ان 6 آدمیوں میں سے 3 آدمیوں کے حق میں دستبردار ہوئے. تو حضرت زبیر وہ شخص تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے. جی, ٹھیک ہے. لیکن اب جب وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا, تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. ان کی ایک رائے بنی, اور وہ ایک رائے پھر بعد میں عین وقت پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ ساری باتیں یاد دلائی تو زبیر رضی اللہ عنہ تو سرنڈر کر گئے اور وہ چلے گئے, اور جاتے ہوئے راستے میں کسی ظالم نے ان کو شہید کیا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سرنڈر کر گئے, واپس چلے گئے, شہید ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اپنے عمل پر ندامت کرتی رہی. بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ آپ نے مجھے منع کیوں نہیں کیا اس کام سے,
تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اما جان میری تو چاہت تھی کہ میں آپ کو منع کروں، لیکن یہ شخص عبداللہ ابن زبیر یہ آپ پر غالب آ گئے. عبداللہ ابن زبیر لے کے گئے ان کو، بھانجے تھے نا، بھانجے تھے، وہ لے کر گئے. تو یہ وجوہات ہوئی کہ اپنے بھی مختلف وجوہات کی بنا پر آ کر کھڑے ہو گئے. پھر وہ لوگ جو آپ کے صف میں کھڑے تھے وہی آپ کے خلاف ہو گئے، علی رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ لوگ ہوئے نا، یہ جو خوارج تھے یہ اکثریت وہ ہے جو شیعان علی ہے. ہاں یہ اکثریت وہ ہے جو شیعان علی ہے. لیکن کیا ہوا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کر دیا، صحیح آپ نے ایسا کیوں کر دیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو علی رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا اس لیے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ علی جو ہیں یہ خدا ہے، نعوذ باللہ. اچھا یہ وہ سیری لوگ، جی تو اس طرح کی وجوہات ہوئی. پھر حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تو بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. بلکہ بعض روایت تو یہاں تک کہتی ہے، وہ رائے کا اختلاف ہے، کہ حسین رضی اللہ عنہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے. لیکن وہ تو صرف حق میں نہیں تھے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے جو باقاعدہ شیعان میں سے تھے وہ حسن کے خلاف ہو گئے. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو خنجر مارا گیا کہ آپ اس صلح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو وجوہات ایسی رہی ہے کہ حضرات اہل بیت. پھر بنو عباس جب اٹھے تو یہ اور حضرت علی کی اولاد جو اٹھی تھی، یعنی اہل بیت اس لیے اٹھے تھے کہ ہم جو ہے مظالم میں بنو امیہ کے خلاف ہوں گے. لیکن بنو عباس نے بنو امیہ سے پہلے اہل بیت کو ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلافت کے لیے نقصان بنے. پھر جو لوگ اٹھے، یعنی بعض لوگ جو بیچ میں اٹھے ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ہے ان کے پاس اپنا حق مانگنے گئے، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. تو ظلم یقیناً اہل بیت کے ساتھ رہا ہے. اور اسی لیے یہ فاطمین کی جب حکومت آئی ہے تو وہ حکومت بھی ان سخت ترین لوگوں کی تھی کہ جن کے ذہنوں میں تشدد آ گیا تھا، جو عقیدتاً بہت زیادہ مضبوط نہیں رہے تھے اور کافی وقت گزرا تھا. تو اس لیے اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا ہے. اس امت نے اپنے نبی کے اہل بیت کی اس قدر تعظیم نہ کر سکی جو اس امت کو کرنی چاہیے تھی. واضح ہو گیا. بہت ہی اچھا موقف آپ نے اور تحقیقی بنیاد پہ، تاریخی بنیادوں پہ پیش کیا. حافظ صاحب میرا یہ سوال ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں جیسے مفتی صاحب نے کچھ باتیں سامنے رکھی ہیں، مثلا رائے کا اختلاف بہت سے لوگوں نے کیا. اول الامر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب کوئی اول الامر ہو تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے عقلی طور پہ. کیا اس معنوں میں اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ اختلاف جائز تھا، اس میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے سوال کیا مفتی صاحب سے تو انہوں نے اپنے جواب کے اندر کہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خوارج جو ہے کسی صورت شیعہ نہیں تھے. اچھا. وہ لوگ تھے جس طرح سے گزشتہ خلفاء کو انہوں نے مانا اور بعد میں جب امیر المومنین خلیفہ بنے اس طرح سے مانا. جس کانسیپٹ میں ہم شیعہ تسلیم کرتے ہیں اس کانسیپٹ سے انہوں نے نہیں مانا تھا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلیفہ ہوئے ہیں تو ان کی جو ہے اطاعت ہے اور اطاعت واجب ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اس طرح سے جس طرح گزشتہ خلفاء تھے ان کی بات کو ماننا ہے. ایک ہی چیز. میں حافظ صاحب یہ نہ سمجھے گا کہ مفتی صاحب کی تائید کر رہا ہوں، لیکن یہ شخص جس نے حضرت علی کا قتل کیا، یہ ابن ملجم، یہ خوارج تھا اور یہ پہلے شیعہ میں تھا؟ نہیں، شیعہ میں نہیں تھا. یہ ساتھ ہونا الگ چیز ہوتی ہے، شیعہ ہونا الگ چیز ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پہ دو باتوں عرض کروں، کاٹتا ہوں صرف ایک شیعان علی جب اس موقع پر جب علی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، جب اس وقت شیعہ کا لفظ آتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لشکر میں کھڑا ہوا جو بھی شخص ہے اس کو شیعان علی کہا جاتا ہے. بس میری وضاحت یہ آپ کی وضاحت ہے، ہمارے پاس یہ وضاحت نہیں ہے. کیونکہ امیر المومنین جو خلیفہ بنے تھے تو وہ مسلمانوں کے تمام کے خلیفہ تھے، وہ صرف اپنے شیعوں کے خلیفہ نہیں تھے. بات سر دراصل کانسیپٹ کی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ہی آنا تھا. سب کو ہی آنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے خلافت کو تسلیم کیا اور وہ سوچ کر تسلیم کیا میں تھا حضرت علی کی رکاب میں، مگر وہ خلافت کے معنوں میں، خلافت کے معنوں میں نہیں تھا. ان کے لشکر میں ہونا اس بات کا قطعاً ثبوت نہیں ہے کہ وہ شیعہ علی ہے. وہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، وہ امیر المومنین کو معصوم مانتا ہے. وہ اس طرح سے مان رہا تھا جس طرح گزشتہ خلفاء کو مانا تھا اس نے. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ سمجھ چکے. دوسری جو یہ خوارج کا معاملہ ہے تو ان کی پیشن گوئی رسول خدا نے کی تھی کہ ایک شخص آیا، رسول خدا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس نے جو ہے نا نادیبہ الفاظ کہے، رسول خدا سے کہا کہ اے محمد انصاف کرو انصاف. تو رسول خدا نے کہا کہ میں اللہ کا رسول اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. یہ جملہ کہہ کر وہ چلا گیا مسجد کے اندر، نماز پڑھنا شروع کر دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں. تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے. پھر حضرت ابو بکر نے کہا، شاید پہلے حضرت ابو بکر نے کہا حضرت عمر نے. تو رسول خدا نے کہا کہ اس شخص کی
ایک جماعت نکلے گی جو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، خوبصورت پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. انہیں وہ قتل کرے گا جو میری جوتیوں کو یا گانٹ رہا ہے، مطلب وہ سی رہے تھے. تو سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب تھے. تو معرفت کے ساتھ خلیفہ خدا کو پہچاننا اور ہے، ساتھ ہونا اور چیز ہوتی ہے. یہاں پر جو دوسری بات کہی مفتی صاحب نے کہ رسول خدا نے فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی. دیکھیں رسول خدا نے بخاری میں بھی لکھا ہے، مسلم میں بھی لکھا ہے، وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور جب تک وہ ہوں گے میرا دین غالب رہے گا. تو رسول خدا وصیت کر رہے ہیں 12 کی، پھر یہ بات سے ٹکرا رہی ہے کہ پھر خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی. یہ ساری جو روایتیں ہیں در حقیقت رسول خدا کی باتوں سے ٹکراؤ ہے. رسول خدا نے جب ایک چیز وعدے کر دی، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، وہی راشدین ہیں، وہی مہتدین ہیں، وہ یعنی امام مہدی تک پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا اپنی وصیت کو سنا چکے. اب معاملہ کچھ اور ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہے جس کی وصیت رسول کرے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب خلیفہ بنے، جو بعد کے معاملات ہوئے اور جس طرح سے مثال یہ جنگیں ہوئیں، تو اس میں تمام کے تمام اہل سنت متفق ہیں کہ ان کے مخالف آنے والے سب لوگ جو ہے وہ حق پر نہیں تھے، بلکہ امیر المومنین کے حق پر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. در حقیقت امیر المومنین عادل امام تھے. یہ جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ امیر المومنین نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ، دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان سے جنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ عدل قائم نہیں کرتے، میرے ساتھ اس وجہ سے جنگ کی جا رہی ہے کہ عدل کیوں قائم کرتا ہے. کیونکہ جو انہوں نے مساوات کا ایک وہ کیا تھا، ان کے نظریے کے اندر ان کی دور خلافت میں ایک ذرہ حصہ بھی جو ہے نا وہ سلطنت کا نہیں بڑھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی اسلام میں داخل ہو اس کی روحی تربیت ہو، اس کی اخلاقی تربیت ہو، اس کی یعنی اسے بتایا جائے کہ حقیقی دین اسلام کیا ہے، انسان ہونا کیا ہے، ایک نیک اور اچھا مسلمان ہونا کیا ہے. فقط کلمہ پڑھ لینے سے جو ہے نا وہ انسان میں وہ تبدیلی نہیں آتی. اس کے بعد جو دوسرے مراحل ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں اس کی تربیت کے. آپ کے سوال کی طرف آؤں جو آپ نے کیا کہ اولو الامر کا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں اللہ رب العالمین نے اولو الامر کی اطاعت، اپنی اطاعت رسول خدا کی اطاعت کے ساتھ یعنی ساتھ رکھی ہے. ٹھیک ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو اولو الامر ہیں. آیتیں بہت سی اتری ہیں، نماز بھی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز کی آیت اتری ہے، پڑھنی کیسے رسول بتائیں گے. تو اسی طرح اولو الامر کے لیے جو آیت اتری ہے، اولو الامر کون ہے یہ بات بتانا رسول خدا کا کام ہے. رسول خدا نے وصیت فرما دی تھی. تو اسی وصیت کی جو ہے آج دیکھ لیں آپ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ دنیا کے اندر عدل قائم ہو. عدل قائم وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس حکمت ہو، جس کے پاس دانائی ہو. ایک چیز میں آپ کی عرض کر دوں، سورہ جمعہ پڑھتے ہیں جی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. وہ اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے. یہ لوگ پہلے ظلمات میں تھے، اور جو بعد میں آئیں گے ان کی ذمہ داری بھی اللہ کے رسول کی ہے کہ رسول ان کا تزکیہ نفس کرے. رسول خدا جیسی شخصیت دنیا میں آئی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. رسول خدا کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معلم بن کر آئے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے کہا ان الذین، سورہ فتح کے اندر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. جس نے بھی محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس نے مجھ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. پھر جس نے اس بیعت کو توڑا اس نے اپنا نقصان کیا. جی. تو جب رسول خدا کے ہاتھ پر اگر کوئی ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے تو اس کو تائید مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں. رسول خدا جب دنیا سے جائیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہمارا یہ عقیدہ، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ رسول خدا کے بعد وہ ہاتھ تمام جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی میسر ہو، جس پر اگر انسان ہاتھ رکھے تو وہ بیعت اللہ کی بیعت ہو اور اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جو امام مہدی تک تمام کے تمام جو رسول خدا کے اوصیاء ہیں، یہ سارے کے سارے اس کیٹیگری پر ہیں جن کے پاس حکمت بھی ہے، جن کے پاس علم بھی ہے. ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. آج اگر مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر امام مہدی آئیں گے، در حقیقت ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہوگی. اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہوگا، کیونکہ
رسول خدا کا ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ وہ ہاتھ میسر ہو جس کے ہاتھ پر اگر بیعت ہو تو اللہ کی بیعت ہو. تو غدیر میں در حقیقت یہ فلسفہ یہی تھا کہ رسول خدا نے جو امیر المومنین کا ہاتھ اٹھایا در حقیقت یہی تھا کہ اللہ کی بیعت جس طرح میری بیعت کے ساتھ ہے وہ ہاتھ میسر کر دیا قیامت تک کے لیے, اپنی وصیت بتا دی. اولو الامر آج اس دور کے اندر کسی بھی صورت آپ حاکم وقت کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے یقیناً سوال کرے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے واجب کی اطاعت سوال کرے گا. اب اگر ہم قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ اگر سوال کرے کہ میں نے تم پر اولو الامر کی اطاعت واجب کی تھی, تو ہمیں مجبور ہو جائیں گے یہ جملہ کہنے کے لیے کہ جو اس نے اچھا بتایا اس پر عمل کیا, جو برا بتایا اس پر عمل نہ کیا. یعنی ہم اب اللہ کو سکھا رہے ہوں گے کہ بھائی آپ نے تو نہیں بتایا تھا کہ بھائی جو اچھا بتایا اس کی کرنا, جو غلط بتایا اس کی نہیں کرنا. یہ ہم نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا. اللہ لوگوں کو منجدار میں نہیں پھنساتا کہ انسان جو ہے اگر مثال کے طور پر اب میرے لیے واجب ہو گیا, ضروری ہو گیا کہ میں خود میں وہ کوالٹی پیدا کروں کہ پہلے امر کو دیکھوں کہ آیا یہ درست ہے یا صحیح ہے, ٹھیک نہیں ہے. تو جب مجھ میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی, میں فلٹر کرنے جیسا ہو جاؤں گا کہ امور کو جو ہے فلٹر کر رہا ہوں, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں پھر اولو الامر بنوں, کیونکہ مجھ میں وہ صلاحیت آ چکی ہے. تو یہ انسان جو دنیا میں رہ رہے ہیں اس قابلیت کو ہر انسان نہیں پہنچ سکتا کہ وہ سمجھے کہ یہ امر ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. صحیح. تو اس اگر حساب سے اگر ہم سوچیں گے تو در حقیقت اللہ نے پھر انسانوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی ہو اور انسان تو پیدا ہی ضعیف ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں, جس طرح سے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اولو الامر جو ہے وہ حاکم وقت ہوتا ہے, یہ قرآن کی روح سے کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ نے دو باتیں فرما دی ہیں. ایک تو آپ نے ظاہر خارجی ہونے کے اوپر اپنے دلائل پیش کر دی, دوسرا خلافت اور امامت کا بھی ایک تھوڑا سا لطف آ گیا. مگر جب ہم بات کریں اہل بیت کے موضوع کے اوپر تو مفتی صاحب وہ آپ سے میری بات بھی ہو رہی تھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے جو معروف ہے, اس طرح دیگر سادات, اس کے پیچھے کیا تحقیقی مباد ہے؟ مجھے حافظ صاحب سے ایک شکوہ یہ رہتا ہے کہ موضوع سے بہت دور چلے جاتے ہیں. موضوع پہ رہتے ہیں اور موضوع پر بات کریں بڑا مزہ آئے گا. موضوع میں بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو آدمی ایک ذہن بنا کر بیٹھا ہوتا ہے ایک چیز پر. بہرحال دیکھیے, جیسے ایک روایت ہے نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کا فرمایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ میری محبت کرنے والے بھی غلو کریں گے اور مجھ سے نفرت کرنے والے بھی غلو کریں گے. حدود سے تجاوز جیسے محبت میں کی جاتی ہے ویسے نفرت میں بھی کی جاتی ہے. محبت بھی ایک درجے میں رکھنی چاہیے اور نفرت کو بھی ایک درجے میں رکھنا چاہیے. عبداللہ اشتر النفس زکیہ عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کا نام ہے. نسب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں 98 میں. اچھا, نسب لکھنے والے لکھتے ہیں. اور ہمارے پاس چونکہ یہ حدیث کے بعد کا زمانہ ہے, نبی علیہ السلام کا انتقال سے کافی دور کی بات ہے, تو اس کے بعد یہ بڑے ہوئے, زمانہ آ گیا عباسیوں کا. صحیح. ابو جعفر المنصور کا زمانہ ہے. روایات کہتی ہے, تاریخی روایت کہتی ہے کہ ان کی شہادت شاید کابل میں ہوئی ہے, شاید کہیں اور ہوئی ہے. اب ہمارے موجودہ زمانے کے ایک مشہور اسکالر کہیں یا پوڈ کاسٹ والے محمد علی مرزا صاحب نے یہ ایک شرلی چھوڑ لی کہ جناب والا جو محمد بن قاسم آیا تھا وہ یہاں کوئی اسلام کی دفاع کے لیے نہیں آیا تھا, وہ تو آیا تھا ہی ان کو قتل کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ شاہ غازی کو جی 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 اس کا موجود ہے یوٹیوب پہ. اب میں آپ سے ایک عجیب بات عرض کروں. محمد بن قاسم کی آمد سندھ میں جو ہے وہ 93 ہجری میں ہوئی ہے, اور محمد بن قاسم جب آیا تھا تو وہ ولید ابن عبد الملک کا زمانہ تھا. وہ خلیفہ تھا, یعنی آپ کے حساب سے اولو الامر تھا اس وقت. وہ بنو امیہ میں سے تھا. اور محمد بن قاسم ثقفی تھا, بہرحال وہ وفادار بنو امیہ کا تھا. صحیح. امیر ولید بن عبد الملک مروان ہی تھا نا, یعنی مروان کا بیٹا تھا. آل مروان کا دور تھا تو ان کا خاص عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید ابن عبد الملک. اب 93 میں ایک شخص آیا ہے سندھ راجہ داہر سے مقابلہ کرنے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک بچہ پیدا ہوا ہے 98 میں مدینے میں. ٹھیک ہے, اب مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ 93 میں جو یہاں آیا تھا نا, یہ 98 میں جو مدینے میں بچہ پیدا ہوا یہ اس کا تعاقب کرنے کے لیے یہاں پہنچا. ایسا نہیں ہے.
اچھا ایسا نہیں ہے. یہ مزار عبداللہ شاہ غازی کے نام سے یا عبداللہ اشتر النفس زکیہ کا ہے یا نہیں ہے اس سے قطع نظر. اگر یہ ان کا ہے بھی اور ان کو شہید کیا بھی گیا ہے تو یہ حجاج ابن یوسف نے جو محمد ابن قاسم کو یہاں بھیجا تھا ان محمد بن قاسم کے ہاتھوں تو شہید نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. باقی اہل بیت باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کابل میں شہید ہوئے ہیں. تاریخ ایک یہ بھی کہتی ہے کہ وہ جب ان کے والد صاحب کو بغداد میں قتل کیا کوفے میں عباسیوں نے, ابھی عباسی دور شروع ہو چکا ہے, یہ دور اب ابو جعفر منصور کا ہے جو عباسی خلیفہ ہے اس کا دور ہے. ان کے والد صاحب کو جب شہید کیا گیا تو ان کے جو وفادار لوگ تھے وہ ان کو اٹھا کر لے کر آگے کابل. صحیح. تو پھر کابل میں ان کا پیچھا کیا گیا اور کابل میں ان کی شہادت ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ ان کی شہادت بصرہ میں ہوئی. اچھا. اب یہاں پر محمد بن قاسم کا آنا جو 93 میں آیا ہے اور ان کی پیدائش مدینے میں 98 میں ہوئی ہے, اس کے اگر یہ 10 سال کے بھی ہوئے تو 108 ہجری ہوا ہے اور خلافت بنو امیہ سے ہٹ کر اب بنو عباس کے پاس آ چکی ہے. تو لہٰذا عبداللہ شاہ غازی اگر یہ وہ شخص ہیں بھی تو ان کی شہادت اگر ہم مان بھی لیں کہ کسی کے ہاتھوں ہوئی ہے تو وہ کسی عباسی خلیفہ کے ہاتھ ہوئی ہے. اچھا. کسی عباسی خلیفہ کے کسی شخص کے بھیجے ہوئے شخص کے خلاف ہوئی ہے. میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ شخص جو عبداللہ شاہ غازی کے نام سے ہے یہ عبداللہ الاشتر النفس الزکیہ نہیں ہے. اچھا, یہ مزار ہی آپ کا نہیں ہے. یہ مزار ان کا نہیں ہے. کوئی اللہ والے ہوں گے, جیسے کراچی سندھ میں جتنے بھی مزارات ہیں, ایک داجل ہے ڈیرہ غازی خان کے پاس, ایک بہت بڑا مزار ہے وہاں پر, اور سہل ابن عدی جو فاتح مکران ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا مزار ہے. لیکن میری تحقیق اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس جگہ تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ کا پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے تاریخی اعتبار سے. اچھا. البتہ جب محمد بن قاسم آئے تھے, اب محمد بن قاسم کے بعد پھر اسلامی لشکر ملتان کی طرف چلا ہے. اس سے پہلے اسلام تھا یہاں پہ اس خطے میں؟ یہاں نہیں, ایک بھی مسلمان نہیں تھا یہاں اس ایریا میں, سکر اور اس طرف کے ایریا میں, سندھ کے ایریا میں, سندھ کے اس ایریا میں میرے علم کے مطابق نہیں ہے. اچھا. اب اس کے بعد جب یہ لشکر چلا ہے ملتان کی طرف تو ڈیرہ غازی خان ملتان کے ساتھ ہی لگتا ہے. ہو سکتا ہے اس لشکر میں سے کوئی شخصیت ہو جو تابعین میں سے ہو, تبع تابعین میں سے ہو, لیکن صحابی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی ریسرچ اینڈ یو آر شیور اباؤٹ اٹ کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ان کا مزار نہیں ہے جو اس وقت موجودہ کراچی میں معروف ہے, جو جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ نفس الزکیہ وہ یہ نہیں. ٹھیک ہو گیا آپ کی ریسرچ. اچھا, دوسرا حصہ سوال کا یہ آپ نے پہلے بتایا کہ اہل بیت پہ مظالم ڈھائے گئے ہیں. اس سلسلے میں اہل بیت نے ہجرت کی ہے, بہت سارے افراد بکھرے ہیں, دنیا بھر میں گئے ہیں, اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب, سوال کا پہلا حصہ بھی پلٹاؤں گا, دوسرا بھی پلٹاؤں گا. پہلا حصہ سے پلٹاؤں گا کہ اس کے اوپر اگر آپ کوئی چیز کمنٹ کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, اور دوسرا حصہ اہل بیت پہ ظلم کیے گئے ہیں اور بکھرے ہیں, یہ بھی ذرا بیان فرما دیجیے کہ ایسا کیوں ہوا, وجوہات کیا تھیں, اور پھر اب اس کا کیا موازنہ ہو سکتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ اگر مفتی صاحب خارجیوں کو شیعہ نہ کہتے تو میں شاید موضوع سے نہ ہٹتا, میری مجبوری بن چکی تھی. بہرحال دیکھیں کہ یہ جو مفتی صاحب نے بات کہی کہ محمد بن قاسم اور عبداللہ شاہ غازی, ان میں فرق ہے. محمد بن قاسم جو ہے وہ اموی دور کا ہے, اور جو لشکر بھیجا گیا ہے, کیونکہ روایات موجود ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سندھ سے کچھ لوگ گئے تھے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے. رسول خدا نے اپنے چند اصحاب کو ان کے ساتھ بھیجا, اور یہاں پر رسول خدا کے زمانے میں ہی توحید کے ماننے والے موجود تھے. علامہ صاحب سے اس روایت کی باقاعدہ تحقیق میں مطلوب بالکل انشاءاللہ. جی یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا سندھ مسلمان تھا, میں چند لوگوں کی بات, چند لوگوں کی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کہا تھا کہ میں سندھ جانا چاہتا ہوں, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو ہم بچپن میں سنتے تھے اپنے جو اساتذہ ہوتے تھے اسکول کے اور جو مدارس کے, تو رسول خدا نے فرمایا ہے کہ مجھے سندھ کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. تو یہ روایتیں موجود ہیں. یہاں پر محمد بن قاسم آیا ہے اموی دور میں, اور اس کے لیے راجہ داہر کے لیے یہ جو نفس زکیہ کے بیٹے ہیں ان کو جو ہے بھیجا ہے منصور نے قتل کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بصرہ میں تھے, ان کے والد وہاں تھے. تو جب عباسی جو ہے اس حکومت کا پلڑا بھاری ہو گیا, وہ جم گئے, تو انہوں نے ہجرت کر کے آئے سندھ کی طرف. تو یہاں پر سندھ میں جو امیر موجود تھا اموی حکومت کا, پھر عباسی حکومت کا بنا, تو وہ شیعت کی طرف راغب تھا, مائل تھا, احترام کرتا تھا, محب اہل بیت تھا. تو جب یہ عبداللہ شاہ آئے, ان کے ساتھ جو ہے ان کے اور بھی ساتھی تھے, تو انہوں نے ان کو بڑا احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی استقبال کیا کہ جو ہے اہل بیت رسول میں سے جو ہے وہ ان کے یعنی اولاد میں سے جو ہے میرے مہمان ہیں. تو یہ بات جب منصور کو پتہ چلی تو اس نے لشکر بھیجا اور ان کو قتل کروایا.
یہ اس طرح سے تاریخ موجود ہے. محمد بن قاسم جو آیا ہے وہ راجہ داہر کا معاملہ جدا ہے. دیکھیں جہاں پر بھی تاریخ کے اندر، کیونکہ جو بھی آپ یزید سے لے کر جو ہے مثال کے طور پر یہ آل مروان ہو گئے ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم رسول اللہ کے خلیفہ ہیں یا رسول اللہ نے ہماری وصیت کی ہے. صحیح. یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہتے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے، اہل بیت علیہم السلام جو رسول خدا کے حقیقی وصی ہیں، ان کے چاہنے والے کہیں جمع نہ ہو، یہ قوت نہ بنے. تو ان کا یہ ہمیشہ مشن رہتا تھا کہ ان کی آواز کو دبایا جائے، ان کے چاہنے والوں کو قتل کیا جائے. آج بھی آپ دیکھ لیں کس طرح سے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن حکمران اگر ان کے خلاف کہیں بغاوت ہو جائے تو اس کو کچلنے کے لیے پوری توانائی استعمال کرتے ہیں، لیکن مظلوموں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ اپنے خطرہ جہاں محسوس کرتے تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے علم ان کے پاس ہے، قرآن کے مفسرین یہ ہیں، قرآن کا علم ان کے پاس ہے، راسخین فی العلم یہ ہیں، ان کے چاہنے والے جہاں بھی جمع ہوں گے تو ہمارے لیے خطرہ پیدا ہوگا. وہ خطرہ ان کو کئی ہزاروں میل بھی دکھتا تھا تو وہ اپنے طاقت کے استعمال سے اسے ختم کرتے تھے.